کہ میں یہ وزیر اعظم نہیں مانتا ہوں تو میں نہیں بات کروں گا۔ اگر آپ واقعی الیکشن جیت چکے ہو تو آپ جانتے ہو کہ پاکستان کے عوام مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں، ایسے معاشی بحران میں پہنچ چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے جناب اسپیکر کہ 18 وزارتیں ایسے ہیں جن کو ڈسوالو ہونا چاہیے تھے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اور پاکستان جس خطرہ میں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت ہی خطرناک مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں۔ ایک طرف ہمارا معاشی بحران کے بارے میں اس کمرے میں تمام ممبران واقف ہے، اس لیے نہیں کہ ہمارے لیے، اس لیے صرف نہیں کہ آپ سب کے لیے معاشی مشکلات مشکل ہوتے جا رہے ہیں، مگر میری طرح آپ سب نے حال ہی میں الیکشنز میں حصہ لیے، پاکستان کے عوام سے انٹریکٹ کرتے رہے، اور جو بھی لوگ کہیں جناب اسپیکر اس الیکشن میں اگر پاکستان کے عوام نے ووٹ دیے تو اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو اور ان کو اس معاشی بحران سے نکالا جائے۔ یہ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا جو سونامی پاکستان کے عوام اس کی تکلیف میں ہے، وہ ہم سب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کو ان مشکلات سے نکالیں۔ اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنے تقریر میں اپنے منصوبے کے بارے میں بات کی، قاعدے چارٹر آف اکانومی ہو، ہمیں آپس میں بات کرنا چاہیے۔ اگر آپ واقعی الیکشن جیت چکے ہو تو آپ جانتے ہو کہ پاکستان کے عوام مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں۔ پاکستان کے عوام جائے تو کہاں جائے جناب اسپیکر؟ آپ بجلی کے بل بیچتے رہتے ہیں، ان کو کھانا پینے کی اشیاء کے بندوبست کرنا پڑتا ہے، پرائسز میں اضافہ ہوتے جا رہے ہیں، ان کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم ایسے معاشی بحران میں پہنچ چکے ہیں جو کہ کچھ بیرونی معاملات کی وجہ سے، جو کچھ پوری دنیا میں جو معاشی حالات چل رہے ہیں ان کی وجہ سے، اور کچھ اس لیے کہ اس ملک میں ہم نے ایسے کچھ فیصلے لیے ہیں جس سے آج ہمارا پاکستان کے عوام اور پورا معیشت مشکل میں ہے۔ میرا امید ہے اگر اس ہاؤس میں تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھتے ہیں، معیشت پہ بات کرتے ہیں، اپنے انپٹ دیتے ہیں، تو جو بھی پالیسی وزیر اعظم صاحب سامنے لے کر آئے گا وہ آپ سب صاحبان کا اگر انپٹ اس میں ہوگا تو وہ بہتر پالیسی ہوگا۔ اگر آپ انپٹ نہیں دیتے ہیں اور آپ کہتے ہو کہ میں یہ وزیر اعظم نہیں مانتا ہوں تو میں نہیں بات کروں گا، تو پھر جو بھی شہباز شریف صاحب کا پالیسی ہوگا آپ اس پہ تنقید تو نہیں کر سکیں گے۔ شہباز شریف صاحب نے آپ کو موقع دیا، ہم سب آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئے مل بیٹھ کے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو اس معاشی مشکل سے نکالیں۔ کل شہباز شریف صاحب اپنی تقریر میں پاکستان کی معاشی مشکلات کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور جہاں صحیح باتیں کی گئی، ایک تو ایسے باتیں ہیں جس پہ میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو پاکستان کی معاشی مشکلات ہے ان کے بارے میں جو بات کیا جاتا ہے، دو ایسے پہلو ہیں کہ اگر ہم ان کو ایڈریس کریں تو وہ فسکل شارٹ فال جو ہے ہم کافی حد تک ایک فسکل سپیس بنا سکتے ہیں۔ ایک بات کیا جا رہا تھا کہ این ایف سی ایوارڈ کے بعد صوبوں کو اپنا پیسے ملنے کے بعد وفاقی حکومت تو قرض پہ چلتا، یہ صحیح تو ہوگا، مگر یہ صرف اس لیے نہیں کہ این ایف سی ایوارڈ کے مطابق وہ صوبے کو اپنے حق دے رہے ہیں، وہ اس لیے کہ 18ویں ترمیم کے مطابق جو سٹیپس وفاقی حکومت کو لینے چاہیے تھے وہ نہ میاں صاحب کا 2013 کا 2018 تک کا حکومت میں ہوا، اور نہ 2018 سے لے کے خان صاحب کی حکومت میں یہ ہوا کہ جو 18ویں ترمیم کے مطابق وہ وفاقی وزارتیں جو ڈیوالو ہونا چاہیے تھے 2015 تک وہ ڈیوالو نہیں ہوئے، اور اب ڈبلنگ چل رہا ہے۔ یا وفاق میں وہ وزارتیں ہیں اور ہونا تو وہ صوبائی حکومت میں ہونے چاہیے، وہ وفاق میں جو بیوروکریٹس بیٹھتے ہیں ود آل ڈیو ریسپیکٹ، وہ ہمیں بھی کہتے ہیں، وہ ان کو بھی کہتے ہیں، انہوں نے خان صاحب کو بھی یہ بتایا تھا کہ ہم تو دیوالیہ ہو چکے ہیں صوبے کی وجہ سے، انہوں نے تو سارا پیسہ لے لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے جناب اسپیکر کہ 18 وزارتیں ایسے ہیں جن کو ڈسوالو ہونا چاہیے تھے 2015 میں۔ ان کا سالانہ خرچہ آپ کو پتا کتنا ہے؟ سالانہ 328 بلین روپیز۔ اگر یہ 2015 میں ڈیوالو ہوتے تو آئی تھنک 800 بلین کا آپ ذکر کر رہے تھے کل وزیر اعظم صاحب پی آئی اے کے حوالے سے نا، تو اگر 2015 میں ہم یہ ڈیوالو کر لیتے تو وہ ایشو اسی پیسہ کے ساتھ ہم حل کر سکتے تھے۔ آج بھی آپ کا حکومت بننے جا رہا ہے، اس حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء نہیں ہوں گے، اگر ہم ہوتے تو 9-10 وزارتیں تو ہم لے لیتے، تو میں آپ آ جائے تو ہم بھی آ جائیں گے بھائی۔ تو جمشید دستی صاحب یہ کانسٹنٹ کامنٹری اچھا نہیں لگتا نا، یو آر سینئر پارلیمنٹیرین، کرنے دیں بات، آپ کی باری آئے گی، بات کیجیے۔ تھینک یو جناب اسپیکر۔ تو
ہمیں جب بھی میں یہ ایشو اٹھاتا تھا الیکشن کیمپین کے دوران تو مجھے کہا جاتا تھا کہ آپ تو کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے, آپ کو تو آپ کی کیسے قدم اٹھائیں گے. تو اب میرے خیال میں یہ موقع ہے کہ شہباز شریف صاحب انقلابی سٹیپ لے سکتا ہے کہ کچھ ان وزارتیں میں اگر آپ ایک دم سے ختم کر سکتے ہیں تو زبردست, اگر ایک دم سے نہیں تو ایک ٹرانزیشن تو آپ کر سکتے ہیں, ایک دو سال میں ان کو ڈیوالو کر کے جو تھوڑا بہت کوآرڈینیشن وفاق کو ویسے ہی کرنا چاہیے وہ آپ یہ آئی او سی کیا ہے وزارت انٹر پروونشل کوآرڈینیشن وہ وزارت کو کام کر سکتا ہے. دوسرا جو میں بہت خوش ہوں شہباز شریف صاحب نے جب کل کہا کہ جو سبسڈیز فرٹیلائزر کمپنیز کو دیے جاتے ہیں وہ ہم ڈائریکٹلی کسانوں کو دیں گے, یہ ہمارا 10 نکاتی ایجنڈا میں موجود تھا, اس اسٹیپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. مگر جناب اسپیکر یہ فرٹیلائزر کمپنیز کو, یہ بجلی گھروں کو اور بیسکلی امیروں کو ہم سبسڈائز کرتے ہیں, وفاقی حکومت سبسڈائز کرتے ہیں, اور اگر آپ اس کو ٹیلی کرتے ہیں تو سالانہ 1500 ارب ہمارا ایلیٹ سبسڈی اس ملک ہے جناب اسپیکر. تو یہ فرٹیلائزر سبسڈی جو سیدھا کمپنیز کو چاہتے ہیں وہ ہم بند کر لے, باقی پورا نہیں تو آدھا بند کر لے. وی کانٹ افورڈ ٹو بی اے سوشل ویلفیئر اسٹیٹ فار دی رچ جناب اسپیکر. آپ یہ دو کام وزارتیں بند, سبسڈیز بند کر دیتے ہو, تو جو ہم اب معاشی بحران کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں, امید یہ ہے کہ آپ کے پاس پھر وہ اسپیس ہوگا کہ وہ جو ریلیف چاہے ہمیں یا آپ یا ان کو جو ووٹ ملے وہ ریلیف کا جو مطالبہ پاکستان کے عوام کر رہے ہیں, امید ہے کہ آپ کے پاس اتنا گنجائش ہوگا کہ آپ کو ریلیف جیسے اپنے کسانوں کے لیے اعلان کیا, اسی طریقے سے اگر ہم بجلی میں وہ ٹرانزیشن کریں جس پہ شہباز شریف صاحب اور میں جو ساتھ کیبنٹ میں تھے وزیر اعظم تھا, تو جیسے ہم بات کرتے تھے کہ ہمیں صوبے کو یہ اسپیس دینی چاہیے, سپورٹ دینی چاہیے کہ وہ سولر انرجی کی طرف جائے. اب اس تمام ہیلتھ کی بات ہوئی, تعلیم پہ آپ نے بات کی, آپ کے پاس فسکل اسپیس اگر ہوگا تو پھر آپ صوبائی حکومتوں کو ان جگہوں میں سپورٹ کر سکیں گے اور ہم پاکستان کے عوام کو وہ ریلیف دے سکیں گے. تیسرا جو ایک میرا سجیشن ہوگا وزیر اعظم صاحب کے لیے کہ ہم نے جب سیلز ٹیکس آن سروسز ڈیوالو کیا تو تمام صوبے, پہلے صوبہ سندھ نے بنایا ایس پی آر, پھر پنجاب, کے پی اور بلوچستان نے بھی اپنے پروونشل ریونیو بورڈز بنائے, اور تمام صوبے کے پروونشل ریونیو بورڈز کا جو سیلز ٹیکس آن سروسز کا کلیکشن ہے وہ وفاقی حکومت کا کلیکشن کو ڈیفیٹ کرتے ہیں. ہم پرفارم کرتے ہیں اور ایف پی آر ہر بار فیل ہو جاتے ہیں. ایک اور سیلز. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا قومی اسمبلی میں انتہائی اہم اور جذباتی انداز میں خطاب. آپ جانتے ہیں یہ بات کہ کافی اعتراف سے یہ کہا جا رہا تھا اور کافی دنوں سے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جیسے ہی بجٹ پیش ہو جائے گا تو بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سے علیحدگی اختیار کر لیں گے. اور حالیہ دنوں کے اندر ہمیں اختلاف بھی نظر آئے, مبینہ طور پر ساتھ میں بتا دوں, اور حالیہ دنوں کے اندر ہمیں یہ اختلاف بھی نظر آیا کہ بجٹ سیشن جو تھا اس کے اندر پیپلز پارٹی نے شرکت نہیں کی, اور اب کہا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے کافی تحفظات ہیں حکومت وقت کے لیے, اور حکومت وقت نے ان تحفظات کو نہیں دور کیے اور کافی کوشش کی دور کرنے کی. کافی اجلاس ہوئے سینٹ کے بول رہا ہوں اسحاق ڈار کے ساتھ, کافی میٹنگز ہوئی اس حوالے سے, لیکن بلا سود وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی, اور ان کے مابین جو معاملات تھے وہ کلیئر نہیں ہو سکے. اس لیے پیپلز پارٹی نہیں بیٹھے, لیکن بہت ساروں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جناب پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو صاحب حکومت سے کافی نالاں ہیں, اور آج کافی تنقید بھی کرتے دکھائی دیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ یہ چیزیں تو عمران خان کے دور میں نہیں ہو رہی تھی. آپ عوام کو ریلیف دیں, عوام کے لیے سوچیں تاکہ عوام ہمارے بارے میں سوچے. تنقیدی قسم کا بیان آپ نے سنا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا. ناظرین کرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کرنا. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.